اہل بیت اطہار علیہ السلام کے حضور ادائے احترام کے لیے وقت امام کے حضور اظہار عقیدت اور تجدید وفا کے لیے ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونريد ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض ونجعلهم ائمہ ونجعلهم الوارثین. بار دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد وعجل فرجہ. پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے، اس نے ہمیں اور آپ کو یا توفیق اختیاری یا توفیق اجباری کے تحت اس چھٹی کے دن میں دین کے بارے میں سننا نصیب کیا ہے. بہت سارے امکانات اور بھی ہو سکتے تھے، شاید ہم سوتے رہتے، شاید ہم مثلا ٹی وی دیکھتے رہتے، شاید ہم ہنسی مذاق میں مشغول رہتے. خدا تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ایسے کام میں مشغول کیا ہے جس کا کم سے کم قیامت کے دن ہم سے سوال نہیں ہوگا. اگر انعام نہ بھی ملا، جزا نہ بھی ملی، تو کم سے کم سوال نہیں ہوگا. جب تک آپ مسجد کے اندر موجود ہیں آپ کی زندگی کا یہ حصہ انشاءاللہ بخشا گیا ہے. انشاءاللہ اللہ کی دی ہوئی اس رحمت میں اضافے کے لیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ خدا کے دین کی نصرت کے لیے کوشش کر سکیں، درود بھیجیں محمد و آل محمد جو عنوان ہمارے سامنے ہے وہ بہت سادہ سا، دینداری کو درپیش چیلنج. اور معمولاً ایسا ہوتا ہے کہ اس قسم کے عناوین کے اندر دین کو درپیش چیلنج کہا جاتا ہے، نہ کہ دینداری کو. اس میں ذرا سی باریکی ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ دین وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے معصومین علیہ السلام کی ذریعے سے دنیا تک پہنچا دیا ہے. یہ دین کامل ہے. چیلنج اس کو نہیں ہے، چیلنج اس دین کے اوپر چلنے کے اندر ہے، نہ خود دین کے اندر. دین کو کوئی چیلنج نہیں ہے. دین وہ فکر ہے جو اللہ نے بھیجی ہے. قرآن کریم کو کوئی چیلنج نہیں ہے، اس فکر کو کوئی چیلنج نہیں ہے. چیلنج اس بات کا ہے کہ آج 1400 سال کے بعد جب میں اور آپ اس دین پر عمل کرنے لگتے ہیں، اب مسائل کیا ہیں، اب ہمارا کیا ہوگا. تو مجھے احساس ہوا ہے کہ جیسے دین سے زیادہ دینداری کو چیلنج ہیں، دین پر عمل کرنے کے اندر چیلنج ہمارے سامنے آ رہے ہیں. اور شاید دین کی ذمہ داری ہم پر ہے بھی نہیں ہے. ہماری ذمہ داری دینداری کے اندر ہے کہ ہم دین پر جب عمل کرنے لگیں گے تب کیا ہوگا، اس کو ہم کیسے حل کریں گے. دین خدا ہے، خدا اپنے دین کا مالک ہے. جیسا کہ حضرت عبدالمطلب نے دشمنوں کے سامنے بہت خوبصورت فرمایا کہ جب اس نے کہا کہ آپ اپنے اونٹوں کا حساب لینے آئے، ابرہہ نے کہا کہ آپ اپنے اونٹوں کا حساب لینے آئے جبکہ خانہ کعبہ گرنے والا ہے، خانہ کعبہ کو خطرہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں اونٹوں کا مالک ہوں، گھر کا ایک خدا مالک ہے، میں اپنے اونٹوں کا حساب لوں گا، خدا اپنے گھر کا خود حساب لے گا، میں اونٹوں کا محافظ ہوں. ہمارے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ ہم دینداری کے اوپر جو چیلنج دیکھتے ہیں ان کو حل کریں. وہ جو دین ہے وہ خدا کا دین ہے، وہ خدا اپنے دین کا مالک ہے. اور ہمارے لیے بہت فخر ہوگا کہ وہ اپنے دین کی کسی نصرت میں ہمیں استعمال کر لے. یہ ہمارے لیے بہت بڑا فخر ہوگا. اور شاید اپنی اس صلاحیت کو ثابت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم دین پر عمل کرنے والے اچھے بن جائیں. ہم اتنے اچھے طریقے سے دین پر عمل کریں تو خدا اپنے دین کی نصرت کے لیے ہمیں اور آپ کو استعمال کرنا شروع کر دے اور ہم اس راہ کے اندر کام آ جائیں. خلاصہ کہ ہم نے دین کیوں نہیں لکھا اور دینداری کیوں تجویز کیا، اس کی وجہ یہ تھی. اب یہ ہے کہ چیلنج کیا ہے. اس گفتگو کو شروع کرتے ہیں. کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ تقریباً 2:20 تک آپ فارغ ہو سکیں. درود بھیجیں محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. پہلا چیلنج جو سب سے اہم چیلنج سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ ہر چیز کے استعمال کے لیے کوئی ایک بنیادی شرط کہیں نہ کہیں سمجھی جا سکتی ہے. مثال کے طور پر آپ گاڑی چلانا چاہتے ہیں، آپ کار چلانا چاہتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اگر اس کے اندر فیول نہیں ہوا تو اس نے نہیں چلنا.
چاہے آپ کتنے بڑے اچھے ڈرائیور ہوں، چاہے گاڑی دنیا کی بہترین گاڑی ہو، لیکن اگر فیول ہی نہیں ہوا، ایندھن نہیں ہوا تو گاڑی نہیں چلے گی، یہ طے شدہ سی بات ہے۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ ڈرائیور اچھا ہو، گاڑی اچھی ہو، ساری باتیں، لیکن یہ کہ فیول ہو اس کے اندر۔ اگر وہی نہیں ہے تو پھر تو معاملہ ختم ہو گیا۔ آپ کے پاس دنیا کا بہترین ساؤنڈ سسٹم ہے لیکن پیچھے الیکٹریسٹی نہیں ہے تو نہیں چلے گا، طے شدہ بات ہے۔ اس سسٹم نے الیکٹریسٹی پہ چلنا ہے، بجلی ہی نہیں ہوئی تو یہ چلے گا کہاں سے؟ کیا دین میں بھی ایسی کوئی شرط ہے؟ کتاب بہترین کتاب ہے، نبی بہترین نبی ہیں، انسان کامل ہیں، دین بلاغ ہو چکا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ اب کوئی بنیادی شرط ہے؟ یوں سمجھ میں آتا ہے یہ پہلی شرط ہے اس میں، اور وہی چیلنج بھی ہے، سب سے بڑا چیلنج۔ یوں سمجھ میں آتا ہے جیسے پہلی شرط یہ ہے کہ لوگ عقل کو استعمال کریں، یہی نہیں کیا تو پھر کچھ نہیں ہوگا، پھر بات آگے نہیں بڑھے گی۔ آپ کے پاس دنیا کی بہترین گاڑی ہے اور دنیا کا بہترین ڈرائیور ہے لیکن فیول نہیں ہے، گاڑی آگے نہیں بڑھے گی۔ آپ کے پاس دنیا کا بہترین ساؤنڈ سسٹم ہے، آواز نہیں پہنچے گی کیونکہ بجلی نہیں ہے۔ آپ کے پاس دنیا کی بہترین کتاب ہے، دنیا کا بہترین دین ہے، انسان کامل آپ کا رہنما ہے، آپ کی گاڑی نہیں چلے گی اگر اس میں شعور نہیں ہوا۔ شعور چاہیے، عقل چاہیے۔ شاید اس خاطر خداوند متعال نے قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ لکھا ہے، سوچتے کیوں نہیں ہیں، سمجھتے کیوں نہیں ہیں؟ یہ سب سے بڑا چیلنج ہے۔ اور اس کے مقابلے میں کیا چیز ہے؟ یعنی مثلا اگر یہ نہیں ہوا تو دینداری میں کیا ہوگا؟ مثلا ابھی جیسے ہم نے ان دو مثالوں میں کہا بھئی اگر آپ کے پاس فیول نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ گاڑی کھڑی رہے گی، ختم ہو گیا معاملہ۔ اگر آپ کے پاس بجلی نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ ساؤنڈ سسٹم نہیں چلے گا۔ لیکن ان سب میں ایک دونوں مثالوں کے اندر ایک آسانی ہے، یہ تبدیل نہیں ہوگا، یہ اپنی جگہ رہے گا۔ جب بجلی آئے گی تو چل جائے گا، گاڑی میں فیول نہیں ہوا تو کوئی بات نہیں، گاڑی اپنی جگہ پہ رہے گی، جب فیول آئے تو چل جائے گی۔ لیکن اب آپ تصور کیجئے گا آپ نے پھل کو رکھا ہوا ہے بغیر ٹھنڈک کے اور آپ اسے استعمال نہیں کر رہے، چند عرصے کے بعد کیا ہوگا؟ سڑ جائے گا۔ بدقسمتی سے دین کی مثال یہاں ہے۔ دین کی بنیادی شرط کیا ہے؟ اس میں عقل ہونی چاہیے۔ عقل و شعور نہ ہو تو کیا ہو؟ پھر یہ سڑے گا، پھر یہ گندا ہو جائے گا۔ گندا ہوگا کیا مطلب؟ اس کے کچھ سٹیجز بنیں گے، اس کے کچھ مرحلے بنیں گے۔ نمبر ایک، جیسے دین میں عقل نہیں ہوئی پھر دین ہے کیوں؟ دین کی ابتدا عقل کے اوپر ہے۔ آپ جانتے ہیں بحمدللہ رب العالمین مذہب اہل بیت اطہار علیہ السلام تمام مکاتب اسلامی کے اندر شاید واحد یا کم از کم سب سے اہم وہ مکتب ہے جس نے سب سے زیادہ عقل کے اوپر اصرار کیا ہے۔ عقل ہمارے بنیادی ذرائع شریعت کے اندر سے ہے، یعنی اگر تمام دوسرے مکاتب کے اندر دیکھیں ان کے پاس عقل بنیادی شریعت کے ذرائع میں سے نہیں ہے۔ ہمارے پاس کتاب، سنت، عقل اور اجماع ہے، ان کے پاس قیاس ہے مثال کے طور پر، ہم عقل کو لے کر آئے ہیں یہاں پر۔ لہذا آپ اصول کافی کے اندر اگر تشریف توجہ فرمائیں، پہلا چیپٹر علم اور جہل، عقل اور جہل کے اوپر ہے۔ پہلا چیپٹر، نہ عبادت کے اوپر، نہ ریاضت کے اوپر، نہ مثال کے طور پر نماز اور روزہ اور قرآن کے اوپر، بلکہ پہلا چیپٹر اس بات کے اوپر ہے کہ عقل کا مقام کیا ہے۔ اور پہلی روایات یہ بیان کرتی ہیں کہ خداوند متعال نے عقل کو اپنی بندگی کے لیے خلق کیا ہے، اور ان روایات کے اندر بیان ہوتا ہے العقل ما یعبد بہ الرحمن، عقل وہ ہے جس کے ذریعے رحمان کی بندگی کی جاتی ہے۔ عقل وہ، اگر عقل نہیں ہوئی تو کیا ہوگا؟ ہاں، اگر عقل نہیں ہوئی اور پھر دو صورتیں، یا تو دین نہیں ہوگا، معاملہ ختم ہو گیا۔ اگر عقل نہیں ہوئی اور دین ہوا پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ دین نہیں ہے، یہ رسم ہے، پھر یہ رسم ہے۔ اب جو دین کے نتائج تھے وہ نہیں ملیں گے، اب رسم کے نتائج ملیں گے، اب رسم کے نتائج ملیں گے۔ ان دونوں کے کیسے ہوگا ایسے؟ وہ اس طریقے سے کہ ابھی جیسے پاکستان کے اندر بڑا بلوا مچا ہو جعلی دوائیوں کے اوپر، کہ بھئی وہ کچھ لوگ جو تھے زندگیاں ان کی خطرے میں ہوتی ہیں تو لائف سیونگ ڈرگس ہوتی ہیں کچھ، کسی مثال کے طور پر فارماسیوٹیکل کمپنی نے وہ لائف سیونگ ڈرگس جو بنائی وہ جعلی تھی اور وہ صحیح معیار کے مطابق نہیں تھیں۔ تو وہ جو لائف سیونگ ڈرگس تھیں جن کا کام زندگی بچانا تھا، اگر وہ جاتی تو زندگی بچتی، اور وہ جو اگر جعلی چلی گئی تو کیا ہوگا؟ کہ وہ بھی زندگی بچائے گی؟ نہیں بچائے گی بلکہ مار دے گی۔ اب یہ ہے کہ یا آپ کے پاس دین ہے عقل کے ساتھ،
تو دین اپنے نتائج دے گا۔ دین نتائج کیا دے گا؟ شخص کو اطمینان اور کمال دے گا، معاشرے کے اندر امن و سلامتی دے گا۔ یہ دین ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور معاشرے کو وہ امن و سلامتی دے گا۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ بس فرد کی سطح پہ وہ دے گا، معاشرے کی سطح پہ یہ دے گا۔ یہ تو وہ تھا کہ جعلی دوائی نہ ہو، اصلی دوائی ہو۔ اب اگر جعلی دوائی ہوئی تو کیا ہوگا؟ زندگی نہیں دے گی، موت دے گی۔ اور اگر دین میں عقل نہ ہو تو پھر یہ رسم ہے۔ اگر رسم ہو تو کیا دے گی؟ پھر غلامی دے گی۔ پھر اس رسم کو کوئی استعمال کر لے گا، اس رسم کو کوئی اٹھائے گا۔ اس کی وجہ یہ کہ اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ جعلی دوائیاں کیوں بکتی ہیں؟ جعلی دوائی ہو، جعلی کوئی بھی چیز ہو، وہ کسی ایسی چیز کی نقل ہوگی جس کی اہمیت ہوگی۔ اس کی اہمیت کی وجہ سے وہ چیز بک رہی ہے۔ اب یہ جعلی اسی وجہ سے بکے گی۔ کوئی کسی گری پڑی چیز کی جعلی نہیں بنائے گا، 2 نمبر بنے گی اس چیز کی جس کی کوئی اہمیت ہے۔ لہٰذا سننے میں آتا ہے کہ بعض اوقات چھوٹی چھوٹی کمپنیاں اپنی جعلی بنا کر اعلان کرتے ہیں کہ ہمارا کوئی جعلی چیز نہیں ہے، وہ 2 نمبر نہیں ہے، یہ بتانے کے لیے کہ ہماری اہمیت ہے، ورنہ اصل میں کوئی نہیں ہوتا ان کے مقابلے پہ، کیونکہ وہ خود 2 نمبر ہوتے ہیں۔ تو بنتی مصنوعی اس کی ہے جس کی کوئی اہمیت ہوتی ہے۔ اب دین کے ساتھ مشکل یہ ہے کہ اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اس کی اہمیت کیا ہے؟ اس کے اندر کچھ پاورز ایسی ہیں، کچھ طاقتیں ایسی ہیں جس پر ہر ظالم و جابر کا دل للچاتا ہے کاش یہ میرے پاس ہو۔ اس کے اندر چند طاقتیں ایسی ہیں۔ اب اس کی 1-2 مثالیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ یعنی ہماری گفتگو یہاں پر پہنچ رہی تھی کہ چیلنج کیا ہے۔ ہم نے کہا پہلا چیلنج وہ شرط ہے جو دین کی شرط ہے، فیول کی طرح، بجلی کی طرح۔ شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ اس میں عقل ہونی چاہیے۔ اور 2 مثالوں سے فرق یہ ہے کہ وہ 2 ساؤنڈ سسٹم اور کار خراب نہیں ہوگی اگر اس کی پہلی شرط نہیں ہوئی، لیکن دین میں اگر پہلی شرط پوری نہیں ہوئی تو گویا اپنے پھل کو رکھا ہوا ہے بغیر کسی اس کی حفاظت کے، تو وہ خراب ہونا شروع ہو جائے گا۔ وہ پہلی شرط اگر ہو تو دین سکون دیتا ہے، کمال دیتا ہے، امن و سلامتی دیتا ہے، ترقی کے دروازے کھول دیتا ہے۔ وَأَن لَوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَاءً غَدَقًا، اور اگر یہ لوگ ہمارے راستے کے اوپر استقامت کرتے تو ہم ان کو خوشگوار پانی پلا دیتے۔ وہ فرمائے کہ اگر یہ اہل قریہ ایمان لاتے، تقوی اختیار کرتے تو لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کی برکتیں ہم ان کے اوپر نازل کر دیتے۔ یہ دین کا نتیجہ تھا۔ دوائی ہوگی تو زندگی دے گی، دوائی نہیں ہوئی تو موت آئے گی۔ موت آئے گی۔ دین میں اگر عقل نہ ہو تو پھر یہ رسم ہے، اگر رسم ہو تو غلامی آتی ہے، پھر غلامی آتی ہے۔ اچھا، اس کو کیوں لوگ استعمال کرتے ہیں؟ چونکہ یہ وہ اصلی ہے جس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اس کے اصل کی اہمیت بہت زیادہ ہے، لہذا اس کے جعلی بے تحاشا ہیں۔ اس کے اصل میں کیا اہمیت ہے؟ میں نے عرض کیا اس میں کچھ چیزیں جس کو دیکھ کے ہر ایک کا دل للچاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ نمبر 1، اس میں جذبہ بے تحاشا ہے، دوسرے افکار میں جذبہ نہیں ہے۔ دین کے نام پر انسان جو قربانیاں دیتا ہے وہ بے دین اپنی فکر کے نام پہ نہیں دیتا ہے۔ یا بہت کم نسبت ہوتی ہے ان لوگوں کی جو اس طرح قربانی دے۔ مثال کے طور پر پتہ نہیں کتنی دفعہ یہ تجربے کیے جا چکے ہیں دنیا کے اندر کہ اگر کسی بھی کام کے اندر آپ دین کو ملوث کر دیں تو لوگوں کا جذبہ زمین سے آسمان پہنچ جاتا ہے۔ امریکہ کو روس سے لڑنا تھا افغانستان کے اندر۔ امریکہ کو پتا تھا اگر پاکستانیوں سے کہے کہ تم ہماری جنگ لڑو تو یہ نہیں لڑیں گے۔ انہوں نے ثابت کیا کہ روس سے لڑنا جہاد ہے اور جو یہ جہاد لڑے گا وہ شہید ہے۔ اب مجاہدین لڑتے رہے، امریکہ کی جنگ لڑتے رہے اور بڑے خلوص اور جذبے کے ساتھ لڑتے رہے اور شہادت پہ فخر بھی کرتے رہے۔ یہ دین کے اندر طاقت ہے جو کسی اور فکر کے اندر نہیں۔ امریکہ کی فوج اپنی امریکہ کے لیے اتنا جذبے سے نہیں لڑے گی جتنا ہمارے مجاہدین امریکہ کی جنگ لڑ رہے تھے۔ اب بھی لڑ رہے ہیں، ابھی بھی لڑتے ہیں۔ ان کو صرف یہ کہنا ہے یہ دین ہے، بس۔ اب جو جذبہ ہے وہ کسی کے اندر نہیں ہے، لہذا ہر دشمن دین چاہتا ہے اس کو تباہ نہ کرے، اس کو استعمال کرے۔ دشمن دین تباہ نہیں کرنا چاہتا ہے، دین کو استعمال کرنا چاہتا ہے۔ کیوں؟ اس کو پتا ہے طاقت بے تحاشا ہے، میں کیوں نہ استعمال کروں۔ یہ لوگ نہیں چاہتے کہ دین مٹے، یہ چاہتے ہیں زندہ رہے، مصنوعی والا زندہ رہے۔ امیر شام بہت عقل مند تھا ایک اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے، جس کو ہم مکاری تعبیر کرتے ہیں۔
امیر شام نے یہ نہیں کیا کہ دین اسلام کو نابود کرو، اس نے کہا نہیں، میں اس کو استعمال کروں گا۔ آج کی دنیا بھی ایسے ہی ہے، یہ مصنوعی دین کو استعمال کرنا چاہ رہے ہیں۔ اچھا یہ کہاں پہ استعمال کر پائیں گے؟ جہاں پہ عقل نہیں ہوگی، بس عقل نہیں ہوئی، رسم بنی ان کے ہاتھ میں ہے، جس طرف دھکیلنا چاہیں، جس طرف اس کو لڑکانا چاہیں گے یہ لڑکاتے رہیں گے۔ اور وہ مشہور جملہ ہے کہ جب خلافت بنی امیہ کی طرف گئی تو بنی امیہ کے رہنما ابو سفیان نے کہا کہ اب جب کہ خلافت کی گیند تمہارے درمیان آئی گئی ہے تو اس کو لڑکاتے رہو اپنے درمیان۔ یہ دین کے ساتھ یہ کرتے ہیں، یہ دین کو ایک بال سمجھ کے ایک دوسرے کی طرف لڑکاتے ہیں، کبھی وہ فائدہ اٹھاتا ہے کبھی یہ فائدہ اٹھاتا ہے، اور دیندار بیچارہ پستا ہے۔ اور یہ بیچارہ کیوں بنتا ہے؟ چونکہ اس نے عقل کے دروازے بند کر دیے، سوچتا سمجھتا نہیں ہے۔ بس پہلا چیلنج آپ کی خدمت میں عرض ہوا، یہ چیلنج کہاں سے آیا ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض ہو گیا۔ اس چیلنج کا مقابلہ کیسے کیا جائے؟ سادہ سا ایک کام کر لیں، یوں تو زندگی کے ہر کام میں، خاص کر دین کے کام میں، اپنے آپ سے ایک سوال کرتے رہیے گا، میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں؟ کوئی بھی دینی کام بلا دلیل انجام نہیں دیجیے گا، کم از کم وہ دلیل جس میں عقل ملوث ہو، کم از کم اتنی ہونی چاہیے، جو میں ابھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ۔ کم از کم دینی دلیل اتنی ہونی چاہیے۔ نماز فجر 2 رکعت کیوں ہے؟ میرے پاس کوئی واضح ثبوت نہیں ہے کہ 3 کیوں نہیں ہے، 4 کیوں نہیں ہے، پھر ہے ہی کیوں، اور 1 رکعت کیوں نہیں ہے؟ کوئی واضح ثبوت نہیں ہے ہمارے پاس۔ کم از کم دینی دلیل اتنی ہونی چاہیے، یہ اس حکیم کا قول ہے جس نے سب کو عقل دی ہے، کم از کم دینی دلیل یہاں تک آنی چاہیے۔ یعنی میں یہ کہوں یہ نماز خدا نے دی ہے یا نہیں دی ہے، ثابت کر لوں اپنے لیے کہ خدا نے دی ہے یا نہیں دی ہے۔ اگر ثابت ہو جائے کہ خدا نے دی ہے اور مجھے کوئی دلیل نہیں ملتی، تب بھی ایک دلیل میرے پاس ہے، عقل دینے والے خدا نے اس نماز کو میرے اوپر واجب قرار دیا ہے۔ ابو علی سینا کے سامنے ایک عقیدے کا کوشچن آیا، قیامت سے مربوط۔ ابو علی سینا عقل کے ماسٹر، پوری دنیا اعتراف کرتی ہے، اس پوری تاریخ بشریت کے اندر کم انسان ایسے ہیں جو ابو علی سینا جیسے آئے ہیں۔ ابو علی سینا کے سامنے کوشچن آیا قیامت کے عقیدے میں سے ایک عقیدے کے اوپر۔ ابو علی سینا نے لاکھ اپنی عقل استعمال کی کہ میں ثابت کروں، نہ ثابت کر سکے، پھنس گئے۔ جب دیکھا کچھ نہیں ملا تو انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی اور ثابت کیا کہ یہ اللہ کے رسول نے کہا ہے یا نہیں کہا ہے۔ اس کو ثابت کیا کہ ہاں یہ اللہ کے رسول نے کہا ہے۔ اس کے بعد کہا کہ میں اپنی عقل سے تو ثابت نہیں کر سکا، لیکن مجھے اس نے کہا ہے جس کی سچائی میں مجھے کوئی شک نہیں ہے، یہ اصدق الصادقین نے کہا ہے، اس کا مطلب ہے میں اطمینان سے اس کے اوپر عمل کر سکتا ہوں۔ کیوں؟ میں تو اپنی عقل سے ثابت نہیں کر سکا ہوں، لیکن کم از کم اتنا پتہ چلا ہے اس نے کہا ہے جو کبھی غلط بیانی نہیں کرتا ہے۔ یہ کم سے کم دلیل ہونی چاہیے۔ اچھا، اور اس سے بڑھ کر دلیل کیا ہونی چاہیے؟ ایک ایک کام کے اوپر دلیل ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر میں جزیات میں مثال اس لیے دے رہا ہوں تاکہ پتہ چل جائے۔ آپ نے ٹوپی کیوں پہننی ہے؟ دین کے اندر آپ آئے ہیں، آپ نے ٹوپی کیوں پہننی ہے؟ آپ دین کے اندر آئے، آپ نے عبا کیوں پہننی ہے؟ اچھا، بعض اوقات ایسا ہوگا آپ کہیں گے سمجھ میں تو آ رہا ہے کہ یہ چیز ضروری نہیں ہے، لیکن کم سے کم یہ ہے کہ اتنی اہم نہیں ہے کہ اس پر معاشرے سے لڑا جائے، اتنی اہم بھی نہیں ہے۔ ایک عجیب فقہی مسئلہ تھا، اس میں ایک فقیہ کے سامنے ایک مسئلہ ثابت ہو گیا۔ اب میں دونوں فقہا کے نام میں نہیں لینا چاہ رہا ہوں چونکہ بعد میں اس میں کچھ کمپلیکیشنز ہو جائیں گی، اس کا بہت بڑا پس منظر ہے، وہ بیان نہیں کرنا چاہتا، اس میں بہت زیادہ وقت لگ جائے گا۔ ہمارے پاس فقہی مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہاتھ کے اوپر نجاست لگی ہے فرضاً، تو اگر نجاست کو ہٹا دیتے ہیں، فرض کریں خون لگا ہے، خون کا ایک قطرہ لگا ہوا ہے، خشک ہو گیا، آپ نے خون کو یہاں سے ہٹا دیا، ہاتھ کو رگڑ لیا، خون کا کوئی اثر یہاں پہ نہیں ہے، پاک ہوا یا نہیں ہوا ہے؟ ابھی نہیں ہوا ہے۔ ابھی اس کو آب کور یا جاری سے 1 مرتبہ، آب قلیل سے کم 2 دفعہ دھونا پڑے گا۔ صحیح، یہ ہمارے پاس حکم شرعی ہے، حکم فقہی ہے۔ صحیح روایت شیخ صدوق کی موجود ہے کہ اگر نجس ہٹ جائے تو یہ پاک ہے۔
صحیح روایت شیخ صدوق کی موجود ہے کہ اگر نجس ہٹ جائے تو یہ پاک ہے۔ ایک فقیہ نے اپنے درس خارج میں اس کا یہ بیان کیا کہ نجاست کے ہٹنے کے بعد بھی 2 دفعہ اس کا آب قلیل سے دھونا ضروری ہے۔ ان کے ایک شاگرد نے، اب وہ بھی بہت بڑے فقیہ ہیں، انہوں نے آ کر اپنے استاد سے کہا کہ اے استاد، میں نے شیخ صدوق کی روایت دیکھی ہے کہ نجس ہٹ جائے تو یہ پاک ہو جاتا ہے، آپ نے روایت دیکھی ہے؟ فرمایا استاد نے کہا میں نے بھی دیکھی ہے۔ کہا وہ روایت صحیح ہے یا غلط ہے؟ میرے نزدیک تو صحیح ہے۔ کہا میرے نزدیک بھی صحیح ہے۔ کہا آپ نے فتویٰ کیوں نہیں دیا؟ فرمایا کیا فتویٰ دینے کے بعد معاشرے کو اس الجھن میں ڈالتا کہ آدھے لوگوں کو نجس کہہ رہے ہوتے؟ فرمایا میرے دور کے تمام فقہا اس کو نجس کہتے ہیں، روایت صحیح ہے لیکن میرے دور کے تمام فقہا اس کو نجس کہتے ہیں۔ اگر میں کہتا کہ یہ پاک ہے جبکہ پانی سے نہیں دھلایا بھی تو دوسرے فقیہ تو کہیں گے کہ نجس ہے۔ اگر میں کہتا تو پاک ہے، کہتا کہ پاک ہے، تو کیا ہوتا؟ شیعت کے اندر 2 گروہ بنتے، ایک دوسرے کو کہتا تم نجس ہو، تمہاری نماز بھی قبول نہیں ہے۔ فرمایا اس کے نتیجے میں اتنا بڑا فساد کھڑا ہوتا کہ شاید روایتوں کی کتابیں ہی بند ہو جاتی اور تم مجھے ایک روایت پہ عمل کرنے کی دعوت دے رہے ہو۔ یعنی میرے سامنے 2 آپشن تھے، میں ایک روایت پہ عمل کروں یا اصلا کتابوں کو ہی بند کروا دوں۔ تو میں نے سوچا کہ ایک روایت پر عمل نہ کرنا کم نقصان دے گا، تمام دین کو تباہ کروا دینا بہت بڑا نقصان دے گا۔ میں نے اس پہ عمل نہیں کیا۔ میں جانتا ہوں یہ ہے۔ اب بات کیا سمجھ میں آتی ہے؟ آپ کو دیکھنا ہے، آپ کی عقل کو سوچنا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے سمجھ میں آتی ہے بات، یہ اتنی اہم نہیں ہے، آیا اس کو بیان کر کے اس کے اوپر مزاحمت کر کے معاشرے کو 2 حصوں میں تقسیم کرنا ہے، معاشرے کو ایک دوسرے سے لڑانا ہے؟ کیا یہ مسئلہ اتنا اہم ہے؟ انہوں نے کہا بھائی 2 دفعہ زیادہ پانی ڈال دیں گے، اتنا اہم مسئلہ نہیں ہے، اس پر معاشرے کو لڑاؤں یہ نہیں کر سکتا۔ ہاں جب ان سے کسی نے کہا کہ آپ شاہ کے خلاف بغاوت نہ کریں، اس سے معاشرہ تقسیم ہوگا، فرمایا اس پہ کوئی مسئلہ نہیں، میں بغاوت کروں گا اور میں ظالم کا مقابلہ کروں گا۔ بس عقل کے ساتھ سوچنا پڑے گا بھائی کس جگہ کے اوپر مقابلہ کرنا صحیح ہے، کس جگہ پہ مقابلہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اتنی چھوٹی سی چیز ہے۔ وہ جو ہمارے بعض دوست احباب کربلا کے واقعات میں سے کسی ایک کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں اور پورے معاشرے کو 2 حصوں میں اور 4 حصوں میں تقسیم کروا دیتے ہیں، ان سے آخر میں کوئی پوچھے بھائی ایک واقعے کے اوپر پورے معاشرے کو 10 حصوں میں بانٹنا یہ کہاں کا انصاف ہے؟ کیا ملنا ہے اس سے؟ تم نے پوری دینداری کو خطرے میں ڈال دیا ہے ایک واقعے کے پیچھے۔ بھائی اگر یہ نام یہ نہیں ہے وہ ہے، اس سے دینداری کو کون سا نقصان پہنچتا ہے؟ اور اس کی بنیاد پر لاؤ پورے دین کو خطرے میں ڈال دو، یہ مناسب کام نہیں ہے۔ عقل کو استعمال کرو کس طریقے سے۔ بس عزیزان محترم، دین کے اندر جو پہلا چیلنج ہے وہ عقل کا استعمال ہے۔ آپ دین کے کسی بھی کام کو کر رہے ہو عقل کے ساتھ کر لیں، اور اس میں میں نے آپ کی خدمت میں جزیات بھی عرض کر دی، تمام تر جزیات کے ساتھ آپ کا میرا رویہ کیا ہونا چاہیے۔ اب میں اس کے اوپر بعد میں آؤں گا، ایسا نہ ہو کہ اس میں تفصیل ہو جائے، ہمارے پاس صرف 10 منٹ باقی ہیں۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد عجل فرجہ۔ دوسرا جو بہت بڑا چیلنج ہے جو مجھے سمجھ میں آتا ہے، دین کی پہلی شرط بیان ہو گئی، فیول، بجلی، عقل۔ ہمارے استاد کہتے تھے لوگوں کو اٹھنے سے پہلے کوڈز میں یاد دلا دو، لوگوں کے ذہن سے تقریریں نکل جائیں گی، کوڈز باقی رہ جائیں گے۔ تو اب میں نے آپ کے سامنے 2 مثالیں دی تھیں، جس میں ایک ایندھن تھا، فیول تھا، ایک میں بجلی تھی اور تیسرے میں عقل۔ یہ آپ کے ذہن میں رہ جائے گی، باقی ساری میری تقریر آپ کے ذہن سے نکل جائے گی، کوئی مشکل نہیں ہے، رہنی بھی نہیں چاہیے۔ دوسرا چیلنج، آپ دنیا میں پہلے بھی ایسے ہی تھا، آج بھی ایسے ہی ہے، کسی بھی فکر کو ثابت کرنا چاہتے ہیں 2-3 راستے ہیں۔ ایک راستہ جذباتی تعلق سے آپ ثابت کر دیں، فرمائیں مثال کے طور پر کوئی کہیں بھائی تم یہ کام کیوں نہیں کرتے، تمہارے تو باپ دادا یہ کام کرتے تھے، تمہارے اجداد نے یہ کام کیا ہے، تمہارا تو نام ہے اس کے اندر۔ اچھا عقل سے کوئی دلیل نہیں دے رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ جذباتیت سے سہارا لے رہے ہیں۔ یہ ایک راستہ ہے ثابت کرنے کا۔ دلیل دو بھائی، دلیل نہیں دیتے، جذباتیت کا سہارا لیتے۔
تمہاری تو اس کام پہ شہرت ہے، تمہارے تو باپ نے بھی کیا ہے، تمہاری تو نسلیں اس پہ قربان ہوئی ہیں، بھائی یہ تو کوئی دلیل نہیں بنی، اگر وہ سب غلط تھے تو کیا ہوگا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ ایک راستہ ہے۔ دوسرا راستہ کیا ہے؟ آپ عقل کے دلائل دیتے ہیں، عقل کے دلائل دیتے ہیں، دیکھو فلاں فلاں دلیل سے ثابت ہوتا ہے یہ کام صحیح ہے، فلاں فلاں طریقے سے یہ کام صحیح ہے۔ تیسرا ایک راستہ، کچھ نہ کریں، کام کر دیں اور دکھا دیں کہ یہ مفید ہے، یہ جو اتنا بہتر ثابت کرے گا اتنا بہتر کوئی چیز ثابت نہیں کرے گی۔ بھائی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو میرے ہاتھ میں مثال کے طور پر ایک آلہ ہے، یہ مجھے مریض نہیں ہونے دیتا۔ آپ کسی بیمار کے پاس جائیں، اس آلے کو رکھیں، اس کو شفا دے کے دکھا دیں، ختم ہو گیا معاملہ، کوئی دلیل دینے کی ضرورت ہی نہیں آپ کو۔ تمام دلائل اس وقت ثابت ہوتے ہیں جب فائدہ ثابت ہو، اور اگر فائدہ ثابت نہیں ہوا پھر دلائل سے کچھ نہیں ہونے کا۔ آپ کہتے ہیں آپ کے پاس ایک ایسا طریقہ ہے جس سے آپ بتا سکتے ہیں پانی ہے یا نہیں ہے، آپ کھودیں، پانی نکال کے دکھا دیں، پانی نکل آیا، لوگوں کو سمجھ میں آ جائے گا کہ آپ کے پاس طریقہ ہے، کام کرو، فائدہ دکھاؤ۔ اس کو ہم کہتے ہیں افادیت۔ اگر دین افادیت ثابت نہ کر سکے بے فائدہ ہے، پھر کوئی نہیں آئے گا اس کی طرف۔ کیوں پوری دنیا مر رہی ہے مثال کے طور پر امریکہ کے ویزے کے لیے؟ اب جو مر رہی ہے وہ تو بیوقوفی میں مر رہی ہے، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں مرا ہوا ہاتھی بھی 1.25 لاکھ کا ہوتا ہے۔ اب تو یہ داستان چل رہی ہے، اب وہاں جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے سوائے نقصان کے، کچھ نصیب نہیں ہوگا۔ جو بھی جا رہے ہیں وہ اب جو جا رہے ہیں وہ تو یقیناً 100% حماقت کر رہے ہیں۔ اب وہ امریکہ کینیڈا میں جو کوئی بھی جا رہے ہیں وہ بہت بیچارے اپنے ساتھ بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں۔ بہرحال دنیا کیوں جاتی تھی؟ سمجھتے تھے ہماری زندگی میں 4 چاند لگ جائیں گے اگر ہم وہاں پہنچ گئے۔ افادیت۔ آپ کے سامنے ایک چیز بک رہی ہے بہت سستی، ایک چیز بک رہی ہے بہت مہنگی، وہ جو مہنگی ہے وہ 20 سال چلتی ہے، جو سستی ہے وہ 2 سال ختم ہو جاتی ہے۔ افادیت ثابت کرتی ہے کہ اس نے بکنا ہے یا نہیں بکنا ہے۔ دین کے ساتھ بھی ایسے ہی، اللہ کے رسول مدینہ تشریف لائے، مدینہ میں حکومت بنائی، مدینہ کے اندر امن و امان ہو گیا، لوگوں میں سکون آ گیا، اس سے بڑھ کر دین کی کوئی تبلیغ ممکن نہیں تھی۔ آپ ثابت کر دیں، میں آپ سے ہمیشہ عرض کرتا ہوں، آپ شیعت کو ثابت کرنا چاہتے ہیں، جعفر طیار کو ثابت کر دیں۔ جس دن دنیا کے سامنے ثابت ہو جائے دنیا کی بہترین آبادی وہ آبادی ہے جہاں شیعہ بستے ہیں، خود بخود لوگ شیعہ ہوں گے، خود بخود لوگ اس فکر پہ آئیں گے۔ اور اگر آپ کی آبادی میں خرابی ہے، آپ سمجھ لیں کہ بہت مشکل ہو گیا، اب کام خراب ہے، اب آپ کے لیے ثابت کرنا بہت مصیبت ہے۔ اس خاطر میں عرض کر رہا ہوں کہ جمہوریہ اسلامی ایران بہت بڑی خدمت کر رہا ہے۔ وہ اپنی ٹیکنالوجی کے ذریعے سے، اپنی طاقت کے ذریعے سے، اپنے ملک کے اندر امن و سکون کے ذریعے سے، ایک دوسرے کے اتحاد کے ذریعے سے پوری دنیا پر شیعت کی حجیت کو ثابت کر رہے ہیں۔ ان کو دیکھ کر دنیا خود بخود شیعت کی طرف آ رہی ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا انگلستان کے پرائم منسٹر کی وہ سالی وہ شیعہ ہو گئی، وہ پتہ نہیں کون کون سے لوگ، صرف اتنا کہ وہ آتے ہیں ایران، لوگوں کے درمیان گھومتے ہیں پھرتے ہیں، شیعہ ہو جاتے ہیں۔ کیوں شیعہ ہو رہے ہیں؟ اور یہ لوگ کوئی دنیا کے جہلا نہیں ہیں، یہ جذباتی لوگ نہیں ہیں، یہ دنیا کے عقل مند ترین ہوشیار ترین لوگ ہیں۔ کیوں شیعہ ہو رہے ہیں؟ ان کو نظر آ رہا ہے کہ ہاں اس معاشرے کے اندر کچھ ہے، آپ ثابت کر دیں، افادیت دکھائیں اپنی۔ اگر آپ کی اور میری افادیت صرف حرف پر ہے کہ میں بولنے کو اچھا ہوں، اس سے کچھ نہیں ہوگا، اس سے چند لوگ مطمئن ہوتے رہیں گے۔ میں خطابت اچھا کر لوں، آپ فلاں اچھا کام کر لیں، آپ بولنے کی حد میں، اس سے کیا ہوگا؟ کچھ دیر تک کچھ لوگ مشغول رہیں گے، اور بعد میں جب گھر جائیں گے اور پانی نہیں آ رہا، بجلی نہیں آ رہی، گھر میں بھی کچھ نہیں ہے، پیٹ بھی خالی ہے، مصیبتیں بھی پڑی ہیں، دشمن بھی طاقتور ہے، کبھی نہ کبھی سوچے گا بھائی وہ اتنا زیادہ بولنے کا کیا ہوا پھر؟ ہاں آپ ان مسائل کو حل کریں دین کے ساتھ، پھر دیکھیں لوگ کہیں جائیں گے فوراً آپ کے پاس آئیں گے، فوراً آپ کے دین کا سہارا لیں گے۔ ہمارے ساتھ جو دوسرا چیلنج ہے وہ یہ کہ کفر اپنی افادیت ثابت کر رہا ہے اور ہم حق پر ہونے کے باوجود اپنے دین کی افادیت ثابت نہیں کر رہے۔ کیوں ہم ثابت نہیں کر پا رہے ہیں؟ اس چیلنج کا جواب کیا ہے؟ جو دین کہتا ہے وہ کر لو، خود بخود افادیت ہونی ہے۔ اگر آپ مجھے دیکھیں، میں آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہوں، مثلا میں نے دیکھا ہے بہت دفعہ کہیں لکھا ہوتا ہے کہ دولت کمانے کے 1000 نسخے، اور نیچے لکھا ہوتا ہے جوابی لفافہ 7 ارسال کیجیے گا۔ تو بھائی اگر تیرے پاس اتنی دولت ہے اور 1000 نسخے ہیں تو تجھے 2 روپے کے لفافے کی کیا ضرورت پڑ رہی ہے کہ
لکھتا ہے نیچے جوابی لفافہ 7 ارسال کیجیے گا. تم اتنے خود غریب فقیر پڑے ہو کہ تمہارے پاس جوابی لفافے کے پیسے نہیں ہیں, تم مجھے 1000 نسخے دو گے دولت کمانے کیا؟ تم نے خود کیوں نہیں عمل کر لیا؟ اب میں کہہ رہا ہوں لوگوں سے دین کامل ہے, اس دین کے اندر تواضع ہے, انکساری ہے, فلاں فلوں ہے, اور میں دوسروں سے بات کرتا ہوں تو مجھ سے زیادہ مغرور کوئی نہیں ہے. کہاں سے دین پھیلے گا بھائی؟ بیٹھنے میں ہی اکڑا پاؤں تو کہاں سے پھیلے گا؟ ختم ہو گئی داستان. اب لاکھ کہتے ہیں یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, ان سب سے کچھ نہیں ہوتا. آپ کہہ رہے تھے دین میں سادگی ہے, آپ کہہ رہے تھے دین میں یہ اور یہ, اور آپ خود زر بر اکڑے ہوئے بیٹھے ہیں. کیا فائدہ ہے پھر؟ داستان ختم ہو گئی ہے. پھر کیا بچا ہے؟ پھر ہم لوگوں کے ساتھ یہ مصیبت ہے, ہمارا دین اپنی افادیت ثابت نہیں کر پا رہا ہے. ہم کہہ رہے ہیں دین ہوتا ہے نا, خدا نصرت کرتا ہے, دشمن کو ذلیل کر دیتا ہے. کوئی ہے جو میری جان بچائے؟ تو معاملہ ختم ہو گیا پھر تو تمہارا. کیوں نہیں اپنے حق کے اوپر اتنے ڈٹ کے سامنے آتے کہ دشمن خود تمہیں دیکھ کر کہے کہ نہیں تمہارے پاس کچھ ہے؟ ہم لوگ ان باتوں کو نہیں سمجھ پائے بدقسمتی سے. دین کی افادیت کو نہیں سمجھ پائے, دین کی افادیت نہیں دیکھ پائے, معاملہ ختم ہو گیا. کبھی ہم لوگ کہتے ہیں کہ اور میں اندازہ کر رہا ہوں, اچھا میں کیوں وقت کی پابندی لگائی؟ وہ اس لیے لگائی کہ وہ پہلی دفعہ آپ دوپہر پہ لا رہے ہیں. اب اگر آپ نے دوپہر کو اتنا لمبا کر دیا کہ لوگ کہیں گے بھائی ایک دوپہر کا وقت ملتا ہے اتوار کے دن رشتہ داروں سے ملنے کے لیے, اور وہ بھی یہ مسجد کے اندر 1.5 گھنٹہ نماز کے بعد روک لیا ان لوگوں نے, تو وہ تو پہلے ہی معاملہ خراب ہو جائے گا. دین یہ کام ضرور کرے, لوگوں کے فائدے کو دیکھے. اللہ کے نبی کبھی ہمیشہ جس بات کی طرف توجہ دلاتے تھے وہ انسان کے حقوق ادا کرنا, انسان کے حقوق ادا کرنا. میں نے روایت دیکھی, اس روایت میں لکھا تھا کہ امام معصوم خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے. درود بھیجے گا محمد صلی علی محمد علی محمد عجل فرج. خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے. ایک جگہ سے گزرتے ہوئے دیکھا ایک آدمی اشارہ کر رہا تھا امام کے ساتھ چلنے والے کو. امام نے کسی کے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا ضعف کی وجہ سے, نقاہت کی وجہ سے. وہ آدمی اشارہ کر رہا تھا دوسرے والے کو. تو 1-2 گویا چکر کے بعد امام نے اس سے کہا کہ یہ تمہیں کیوں اشارے کر رہا ہے؟ کہنے لگا کہ میں نے اس سے وعدہ کیا تھا میں اس کا ایک کام کروں گا, اور یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ تم جلدی آؤ میرا کام کرو. تو امام نے فرمایا جاتے کیوں نہیں؟ تو کہنے لگا کہ آپ کا ہاتھ میرے کندھے پہ تھا. میں نے کہا بہتر نہیں ہے کہ میں آپ کا ہاتھ ہٹا کے چلا جاؤں. امام نے فوراً ہاتھ ہٹایا, اور امام نے فرمایا کہ اس کی مدد کرنا نہیں معلوم کتنے طواف کتنے حج سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے, تو مدد کرو. صحیح, یہ پریکٹیکل ریلیجن ہے, عملی دین ہے. آپ اور میں 36 گھنٹے دعائیں مانگتے رہیں, عمل میں نہ اتریں, افادیت ثابت نہیں ہوگی. کہنے سے کچھ نہیں ہوگا, عمل کرو. اب میں آپ کے سامنے 40 منٹ تقریر کرتا چلا جاؤں اور جو میں کہوں وہ خود بھی نہ کروں, کچھ نہیں ہونے کا ہے, صرف تقریریں ہوتی رہیں گی. اور اگر ان تقریروں سے کچھ نہیں ہونا ہے تو پھر وہ جو ہم نثر میں کہیں گے اور نظم میں کہیں گے ان سے قطعاً کچھ نہیں ہوگا. اگر اس سے کچھ نہیں ہوگا جو ممبر پہ بیٹھ کے کہا جا رہا ہے, تو پھر یہ سمجھ لیجیے گا وہ جو ہم نظمیں پڑھ رہے ہیں ان میں کچھ بھی نہیں ہوگا. پھر وہ جو ہم شعر کے ذریعے سے کہیں گے اس میں قطعاً کچھ نہیں ہوگا. پھر اس بات کو اچھی طرح ہمیں سوچنا پڑے گا. ہمارا کام چلے گا ہی اس وقت جب ہم اپنے عمل کے اندر آ جائیں گے. یہ 2 پوائنٹس ہو گئے. آخری پوائنٹ عرض کروں, معاملہ ختم. تیسری بات یہ ہے کہ دین آتا ہے بندے کو اللہ کا تابع بنانے کے لیے. اگر بندہ نہ بنے باقی سب فضول ہے, باقی سب فضول ہے. دین کا کام نفس پرستی نہیں ہے, دین کا کام عبودیت اور بندگی ہے. سب سے اہم کام جو دین کرتا ہے بندہ بناتا ہے. اس کی پتہ نہیں کتنی چین آف آیات میں آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں گا اگر کبھی موقع ملتا, کہ کس طرح یہ سسٹم کام کرتا ہے. مثلا خدا تعالیٰ کہتا ہے فرعون کی غلطی کیا ہے؟ الذین طغوا فی البلاد فاکثروا فیہا الفساد. سورہ فجر کے اندر فرماتا ہے ان کی غلطی کیا ہے؟ انہوں نے زمین پہ طغیان کیا ہے. زمین پہ طغیان کیا ہے؟ اکثروا فیہا الفساد, اور انہوں نے زمین کے اندر فساد برپا کیا ہے. میں بہت معذرت کے ساتھ ایک بہت اچھا پوائنٹ میرے ذہن میں آیا, میں ابھی چند منٹ سے آگے بڑھا رہا ہوں آپ لوگوں سے معذرت کرتے ہوئے. ایک آدمی نے بڑا اچھا پوائنٹ دیا. میں چند دن پہلے لاہور گیا تھا تو ایک آدمی نے ان ایکسپیکٹڈلی, جس سے مجھے توقع نہیں تھی کہ وہ یہ پوائنٹ دے گا, لیکن بڑا اچھا پوائنٹ دیا. اس نے کہا کہ اللہ نے جب فرشتوں کے سامنے حضرت آدم کو بھیجا
تو فرشتوں نے بالکل ایسے نوکروں کی طرح جو مالک کی طبیعت سے واقف ہوتے ہیں، انہوں نے انسان میں منمیخ نکالی اور انسان کی اس برائی کو اللہ کے سامنے رکھا جو اللہ کو کبھی پسند ہے ہی نہیں۔ مثلا اگر وہ کہتا نا تو نے آدم بنایا جس کے بال اچھے نہیں ہیں، تو اللہ کہتا بھائی بالوں کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ اگر وہ کہتے تو نے آدم بنایا اس میں یہ نہیں ہے، اس میں وہ نہیں ہے، اللہ کہتا ہے اس کا تو مجھے پرواہ ہی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا خدا تو نے آدم بنایا، یہ زمین پہ فساد برپا کرے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ خدا کو فساد بالکل پسند نہیں ہے۔ فرشتے جانتے تھے خدا کو فساد پسند نہیں ہے، اور انہوں نے پوائنٹ یہی کیا خدا تو نے آدم بنایا نا، اور جو چیز تجھ کو بالکل پسند نہیں ہے یہ وہ گند کرے گا، یہ زمین پہ فساد برپا کرے گا۔ اللہ نے کہا کہ اللہ نے نہیں کہا یہ نہیں کرے گا، خدا کو پتا تھا کہ کرے گا۔ خود قرآن کریم میں فرماتا ہے الذین طغوا فی البلاد فاکثروا فیہا الفساد، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے زمین پہ طغیان کیا ہے اور زمین کے اندر فساد برپا کر دیا ہے۔ تو وہ تو خود اپنے مجرموں کے سامنے جب چارج شیٹ رکھتا ہے تو کہتا ہے یہ وہ ہے جس نے فساد برپا کیا ہے۔ تو خدا نے حضرت آدم کے لیے یہ نہیں کہا کہ یہ فساد نہیں کرے گا، خدا نے کہا کچھ ایسی چیزیں ہیں جو تم نہیں جانتے میں جانتا ہوں، یعنی فساد برپا کرنے والے بھی ہیں لیکن اس کی نسل میں صلاح دینے والے بھی بہت آئیں گے اس فساد کے مقابلے میں۔ بس فساد نہیں چاہیے۔ اچھا فساد کہاں سے آتا ہے؟ سورہ فجر الذین طغوا فی البلاد فاکثروا فیہا الفساد، یہ جہاں کہیں فا آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے نتیجہ، اس کا مطلب ہے پچھلی والی آیت اگلے والے کا سبب ہے۔ الذین طغوا فی البلاد، یہ وہ ہیں جنہوں نے زمین پہ طغیان کیا ہے، فاکثروا فیہا الفساد، بس انہوں نے زمین میں فساد برپا کر دیا۔ اس کا مطلب ہے طغیان کرنا فساد کا سبب ہے۔ جہاں طغیان ہوتا ہے وہاں فساد آتا ہے۔ اب کوئی پوچھے خدا ہے طغیان کب ہوتا ہے؟ کون سے لوگ طغیان کرتے ہیں؟ سورہ علق ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، یقیناً انسان طغیان کرتا ہے اگر اپنے آپ کو بے نیاز پاتا ہے۔ زمین کی سب سے بڑی برائی فساد ہے۔ یہ فساد کون کرتے ہیں؟ جو طغیان کرتے ہیں۔ طغیان کون کرتا ہے؟ جو اپنے آپ کو اللہ کی قید سے دور دیکھتا ہے، جو اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے۔ اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ جو اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ اس کے مقابلے میں جو اپنے آپ کو اللہ کا بندہ دیکھتا ہے۔ جیسے ہی وہ اپنے آپ کو بندہ دیکھتا ہے، بندہ دیکھتے ہی طغیان نہیں کرتا، بندگی کرتا ہے۔ جیسے ہی بندگی کرتا ہے خدا کہتا ہے اس کو میں معراج پہ پہنچاؤں گا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ وہ پاک و پاکیزہ ہے خدا جو اپنے بندے کو سیر کراتا ہے۔ جتنے خدا نے قرآن کریم میں نفیس ترین انعامات دیے ہیں وہ بندگی پہ دیے ہیں۔ تیسرا چیلنج، دین عمارت تو دے، دین مراسم دے، دین خطیب دے، شاعر دے، قاری دے، سب کچھ دے، بندہ خدا بناتا ہے یا نہیں بناتا ہے؟ یہ چیلنج ہے۔ باقی سب ہر دین میں ہوتے ہیں، خطیب کیا عیسائیت میں نہیں ہے کیا؟ اس میں ایسے ایسے خطیب پتہ ہیں مجھے جن کا ایک ٹیلی ویژن پروگرام 4 ملین افراد ہر ہفتے دیکھتے ہیں۔ 40 لاکھ لوگ ہر ہفتے، ایک آدمی ہے عیسائی خطیب ہے اس کا پروگرام دیکھتے ہیں ٹیلی ویژن کے اوپر۔ 40 لاکھ لوگ ہر ہفتے۔ کیا اس میں شاعر نہیں ہے؟ جا کے دیکھو شاعر ہیں یا نہیں ہیں۔ اصل اس میں پرہیزگار نہیں ہیں کیا؟ این میری شمل جرمنی کی اسکالر تھی، علامہ اقبال کے اوپر بے تحاشا کام کیا تھا، مولانا جلال الدین رومی کے اوپر بہت کام کیا تھا۔ اسلام آباد کی یونیورسٹی میں آئی ہوئی تھی، ریکارڈنگ ایک دفعہ ہو رہی تھی، تو وہاں کسی جوان نے ان کے سامنے پوچھا کہ ہمیں عیسائیت میں زاہد نہیں نظر آتے جیسے دین اسلام کے اندر زہاد نظر آتے ہیں۔ اس نے کہا تمہیں تو خبر ہی نہیں ہے اس کا مطلب ہے عیسائیت کی۔ پھر اس نے عیسائیت میں آنے والے زہاد کے نام لینا شروع کیے، فلاں سینٹ یہ تھا، فلاں سینٹ یہ تھا، اس نے ایک چین لگا دی۔ اتنے زہاد پڑے ہیں عیسائیت کے اندر، اتنے زہاد ہیں کہ خداوند متعال قرآن کریم کے اندر کہتا ہے ان میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی رات میں آنسو بہاتے رہتے ہیں۔ خدا تو بعض جگہ پہ لکھتا ہے یہ روحانیت جو تم نے اپنے اوپر واجب کی ہے ہم نے تم پہ واجب نہیں کی ہے، کیوں تم نے اپنے اوپر ڈال دی ہے؟ وہ تو اتنے بڑے زہاد ہیں۔ پھر تو کیا عیسائیت میں خطیب نہیں ہیں خطیب، شعراء نہیں ہیں شعراء، زہاد نہیں ہیں زہاد بھی ہیں، عباد بھی ہیں، سب کچھ ہیں۔ صرف ایک مشکل ہے، پھر بھی نفس پرستی ہو رہی ہے۔ کرسمس دیکھ لیجیے،
عیسیٰ کی پیدائش پر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پر نفس پرستی کا ڈھیر ہے. یہ تباہی ہے. جب دین نفس پرستی دینے لگے سمجھ جائیں دین تباہ ہوگا. میں نے اپنے بچپن میں سید الشہداء کی 1400 سالہ جشن ولادت پر کانسرٹ دیکھا ہے انچولی میں نے خود دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے. سید الشہداء کا 1400 سالہ جشن ولادت تھا، کانسرٹ ہوا تھا، میں نے خود دیکھا ہے. اگر دین یہ کرنے لگے اس کا مطلب ہے یہ بھی برباد ہونے والا ہے، یہ جائے گا. پھر یہ فکر جانے والی ہے. دین وہ جو بندہ بنا ہے، بندہ نہیں بناتا دشمن بنائے گا خدا کا، پھر وہ دشمن دین باقی نہیں رہے گا، دین خدا کو دشمن بن جائے گا. بس عزیزان محترم 3 چیلنج ہیں آپ کے سامنے اس وقت. نمبر 1، اپنے عقل و شعور کو استعمال کریں. آپ کا دین رسم میں تبدیل نہ ہو. رسم میں تبدیل ہوا بندہ بن جائے گا، وہ ظالموں کے ہاتھ میں غلامی آ جائے گی، وہ غلامی میں لے لیں گے سب کو. اور میں نے جیسے مثال میں عرض کیا تھا، جیسے ایندھن چاہیے، جیسے بجلی چاہیے، آپ کو دین کے لیے عقل چاہیے. نمبر 2، آپ کا دین افادیت دے، آپ کا دین لوگوں کے کام آئے. اگر کام نہیں آتا پھر دین کام نہیں آئے گا، پھر دین ختم ہونا شروع ہو جائے گا. اور نمبر 3 یہ ہے کہ دین بندہ خدا بنائے. اگر یہ بندہ خدا نہیں بناتا، طاغی و باغی بناتا ہے، اس کا مطلب ہے یہ دین برباد ہو جائے گا. نفس پرستی کے ساتھ دین نہیں چل سکے گا، غرور تکبر کے ساتھ دین نہیں چل سکے گا. اور آخری بات اور عرض کرتا چلوں اتنی تمام وقت لینے کے باوجود، وہ یہ کہ دنیا بے وقوف نہیں ہے. کچھ لوگ کچھ دیر کے لیے بے وقوف بنائے جا سکتے ہیں، سب لوگ لمبی مدت کے لیے بے وقوف نہیں بنتے. لوگوں کو فوراً سمجھ میں آ جاتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے. کچھ لوگ کچھ دیر کے لیے بے وقوف بنیں گے، لیکن سب لوگ ہمیشہ کے لیے بے وقوف بنے، یہ نہیں ہوتا. لوگ سمجھ جاتے ہیں میں کتنے لوگوں کو کتنی دیر کے لیے بے وقوف بنا لوں گا. میں بے وقوف ہوں، احمق ہوں اگر میں سمجھ رہا ہوں میں سب کو لمبی مدت کے لیے بے وقوف بنا سکتا ہوں. میں خود احمق ہوں. پھر اس کا مطلب ہے دنیا میں ٹھیک ہے تمہارے پاس کچھ ڈگریز ہو سکتی ہیں، کچھ علم ہو سکتا ہے، کچھ قابلیت ہو سکتی ہے، صلاحیت ہو سکتی ہے، لیکن یہ سب مل کر تمہارے فریب کو نہ پکڑ سکیں. یہ اتنے احمق نہیں ہے انسان. اللہ نے انسانوں کو اتنا احمق خلق نہیں کیا. انسان سمجھ جاتے ہیں. لہذا دھوکے پہ مبنی نظام ہمیشہ نہیں چلے گا. دھوکے پہ مبنی نظام ٹوٹے گا، اس کو ٹوٹنا ہے، اور حق کے اوپر مبنی نظام باقی رہے گا. جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. وقت کے امام کے حضور ہدیہ عقیدت کے لیے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے حضور اظہار وفا کے لیے، خدا کے دین کے حضور ادائے احترام کے لیے درود بھیجیں. محمد و آل محمد.